السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کے درس میں ہم لوگ 11ویں پارے کے چند مضامین سننے جا رہے ہیں۔ 11واں پارہ، اس میں سورۃ التوبہ کا آخری حصہ، سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود کی ابتدائی حصہ، یہ 3 سورتیں اس پارے کے اندر بیان ہوئی۔ جیسا کہ کل کے درس میں نے بتایا، سورہ انفال اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگوں کا تذکرہ کیا، جنگ بدر، جنگ حنین اور ایک ہے جنگ تبوک۔ پچھلے درسوں میں ہم نے جنگ بدر اور جنگ حنین کے سلسلے میں سماعت کیا تھا۔ آج ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی جنگ تبوک کے سلسلے۔ سن 8 ہجری کو مکے سے مدینہ آنے کے 8ویں سال مسلمان بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی لڑائی کے مکے کو اپنے ہاتھ میں، کعبۃ اللہ کو اپنے ہاتھ میں کر لیتے۔ جس مکہ شہر سے مسلمانوں کو نکالا گیا، اس مکہ شہر کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے، مکے کی جیت۔ مکے کو اپنے ہاتھ میں کر لینا، مکے کو جیت لینا، یہ حقیقت میں سارے عرب کو جیتنے کی طرح تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ سارے عرب والوں کا سینٹر تھا، مرکز تھا، لوگ حج کے لیے آیا جایا کرتے تھے، تو مکے کو جیتنا یہ سارے عرب کو کنٹرول کرنے کی طرح تھا۔ تو سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوتا ہے، مکے کی جیت ہوتی ہے، تو مسلمانوں کی طاقت کے چرچے، مسلمانوں کے فتوحات کے چرچے ہر طرف پھیلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ عربستان سے باہر نکل کر اس زمانے میں جو 2 سپر پاور سلطنتیں تھیں، ایک ہے ایران اور ایک دوسرے روم۔ ایران اور روم اس زمانے کی سپر پاور کنٹریاں تھیں، تو ان کے سلطنتوں تک جو ہے مسلمانوں کی طاقت کے چرچے چلتے ہیں کہ مسلمان پورے عرب پر قبضہ کر لیے۔ تو ملک شام کے اندر عیسائی تھے، ان کو اب کھلبلی مچ جاتی ہے کہ مسلمان ایسے ہی فتوحات، ایسے ہی فتح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو پھر ہماری بھی خیر نہیں ہوگی، ہماری بھی خیر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ ملک شام کے عیسائی کرسچن جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں بڑے زور و شور سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ہم کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، ان کے لیے جوابی کارروائی کرنی ہے، وہ لوگ ہمارے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جنگ بڑی چیلنجوں والی تھی، تقریباً 5-6 چیلنجز تھے۔ پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ بہت دور دراز کا سفر تھا۔ تبوک نامی ایک علاقہ ہے جو آج سعودی عرب کا، سعودی عرب ہے، آپ اس میں دیکھیں گے بالکل نارتھ سائڈ میں، بالکل اوپر کی طرف جو ہے تبوک نام کا ایک علاقہ، ایک پلیس ہے، وہاں یہ جنگ ہونے والی تھی۔ تو مدینہ کہاں، تبوک کہاں، تو لمبا سفر تھا، ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور دوسرا چیلنج ہے کہ عین گرمی کے زمانے میں، آج کی طرح تو سواریاں نہیں تھی اس زمانے میں، اور وہ یہ عرب کی گرمی آپ کو پتا ہے، گرمی کے زمانے میں نکلنا تھا، گرمی کے ایام میں سفر کرنا تھا جنگ کے لیے، یہ دوسرا چیلنج۔ اور تیسرا چیلنج کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہندوستان میں گرمی کے دنوں میں آم پکتے ہیں، ویسے عربستان میں، عرب کے علاقے میں گرمی کے دنوں میں کھجور پکتے ہیں، پورا سال کا دار و مدار انہی کھجوروں پر ہوا کرتا ہے۔ تو عین جو کھجور فصل جو پک چکی ہے، اب کٹوتی کا جو وقت ہے، کاٹنے کا وقت ہے، تو ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیے، تیسرا چیلنج۔ اور چوتھا چیلنج یہ ہے کہ اس زمانے کے سپر پاور کنٹری سے پنگا لے رہے ہیں، ان سے جو مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ چوتھا چیلنج۔ اور ایک 5واں چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، سورسز نہیں تھے، کسی کے پاس جو جانور ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہتھیار ہے، کسی کے پاس نہیں۔
تو ایسے بڑے بڑے چیلنجوں کے ساتھ اس جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بٹھایا اور صحابہ سے کہا کہ اس جنگ کے لیے جو ہو سکتا ہے تم اپنے اپنے طور پر مدد کرو، تعاون کرو. اللہ اکبر. ایک حکم پر صحابہ کرام کیسے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی، ان کے نام کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں. غنی کے معنی کیا؟ مالدار، حیثیت والے، دل کے بھی مالدار تھے اور مال کے بھی مالدار تھے، دل والے تھے. ایک حکم پر جو ہے اونٹوں کی قطار لگا دیتے، سامانوں سے لدے ہوئے جنگی جو ہے سامان ہیں اونٹوں کے قطار لگا دیتے. پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے حیثیت والے صحابی، وہ بھی جو ہے اپنے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اپنی طرف سے. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب، وہ بھی ایک حد تک جو مالدار صحابی تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ جو اللہ کے رسول کے پاس لا کے کہتے کہ اللہ کے رسول یہ میرے جو گھر کا آدھا حصہ ہے. اور وہ خوش ہو رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ اب میں جو گھر کا آدھا حصہ لا کے رکھا ہوں، اب اس مرتبے میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں ہمیشہ جو ہے خیر کے کاموں میں ٹکر ہوتی تھی. حضرت عمر چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر سے میں آگے بڑھوں. آدھی پراپرٹی لا کے اللہ کے رسول کے سامنے دل میں خوش ہو رہے تھے کہ اب میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لا کے ڈال دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اتنا سامان لائے ہو، گھر کے اندر کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ تو اس وقت جو ایک تاریخی جملہ حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا. کیسی قربانیاں دی. آج جو ہے 2-4 روپے یا چند سکے ہم سے نہیں نکل پاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی قربانیاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم پر جو ہے سارے گھر کا جو ہے سارے خزانہ جو ہے لا کے ڈالتی. اب دیکھیں پھر اس کے بعد جنگ کے لیے روانہ ہو رہے، لیکن اتنا دور دراز گرمی کے موسم میں ہر قسم کے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ نکلتے ہیں. لیکن وہاں جانے کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوتی ہے. مسلمانوں کے روب دبدبے کو دیکھ کر اور صحابہ کی ایمانی قوت اور حرارت کو دیکھ کر وہ جو عیسائی جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ واپس ہو جاتے بغیر کسی جو ہے جنگ کے. جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور دراز سفر کا جو ہے کر کے اللہ کے رسول مدینے کو واپس ہو جاتے. تو بہرحال یہ جنگ تبوک تھی. اس جنگ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. اچھی بات. جب یہ جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ واپس ہوں گے، مدینہ پہنچیں گے، ایک جو ہے منافقین آ کر آپ کے سامنے عذر پیش کرنا شروع کریں گے، جھوٹے بہانے. یا تذرون الیکم اذا رجعتم، 11ویں تاریخ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتایا کہ جیسے ہی آپ مدینہ پہنچیں گے اب یہ منافقوں کی لائن کھڑے ہو جائے گی. اب اللہ کے رسول پوچھیں گے کیوں بھائی آپ نہیں آئے؟ تو اب لائن کھڑی ہو جائے گی، ایک جھوٹا عذر پیش کریں گے. لیکن جو ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے تو ایسے ہی ہوا، لیکن سارے منافقوں کو اللہ کے رسول نے نظر انداز کر دیا. انہی لوگوں میں سے 3 صحابہ تھے جن کا نام ہے حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ. یہ 3 صحابہ سچے صحابہ تھے. وہ آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا سچا عذر پیش کرتے کہ اللہ کے رسول ہمارا ارادہ تو تھا آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آنے کا، لیکن ہم اس لیے جو ہے نہیں آ سکے کہ ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ 1-2 دن کے بعد ہم اپنے ان گھوڑوں کے ذریعے آپ کے ساتھ آ کر مل جائیں گے، لیکن ہوتے ہوتے جو سستی اتنی بڑھ گئی کہ آپ جو جنگ سے واپس آ گئے. بس یہی ہمارا عذر تھا، اس کے علاوہ کوئی اور بہانہ کوئی عذر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چند دنوں کے لیے جو ہے تمہارا فیصلہ اللہ رب العزت ہی کرنے والے، چند دنوں تک انتظار کرو. اور پورے مدینے کے اندر سارے مسلمان بیکاٹ کر دیتے 3 صحابہ کو، احساس دلانے کے لیے کہ نبی کے حکم کی تعمیل نہ کرنا، نبی کے حکم پر عمل نہ کرنا ایک اتنا بڑا جرم ہے. احساس دلانے کے لیے سارے صحابہ جو ہے بیکاٹ کر دیتے، حتیٰ کہ سلام تک بھی بند ہو گیا تھا. اور جب 40 دن گزر گئے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ ان کے جو 3 صحابہ کی بیویاں ہیں وہ بیویاں بھی جو ان سے بات کرنا چھوڑ دیں. تو اس طرح 50 دن تک پوری طرح جو بیکاٹ کر دیا گیا. 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 3 صحابہ تھے جو متقی پرہیزگار نیک سچے تھے، جنہوں نے صرف اللہ کے خاطر آ کر جو ہے اپنے صحیح عذر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا تھا، 50 دنوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اسی توبہ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا سورۃ التوبہ. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے
इसी पारे के अंदर जो है सहाबा के बारे में बताया। सहाबा किसको कहते हैं? सहाबी हम बयानों में सुनते हैं सहाबी सहाबी, हमारे नबी के साथियों को सहाबी कहते हैं। सहाबी का डेफिनेशन क्या है? वो आदमी जिसने ईमान के हालत में हमारे नबी को देखा हो, या नबी से मुलाकात की हो, या नबी की मजलिस में एक लम्हे के लिए सही बैठा हो और फिर ईमान ही के हालत में इस दुनिया से इंतकाल कर गया हो, ऐसे बाबरकत हस्ती को सहाबी कहा जाता है। हमारे नबी के जमाने में बहुत सारे लोग थे। अबू जहल हमारे नबी को देखा लेकिन ईमान की हालत में नहीं देखा। अबू तालिब भी देखे हमारे नबी को ईमान के हालत में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे कि ईमान के हालत में हमारे नबी को देखे लेकिन बाद में मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए, उनका खातिमा ईमान पर नहीं हुआ, तो उनको भी सहाबी नहीं कहते। यानी ईमान के हालत में नबी को देखा हो, नबी से मुलाकात की हो और फिर आखिर दम तक जो वो ईमान के हालत पर हो, ऐसे मुकद्दस लोगों को सहाबी या सहाबा कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पारे के अंदर सहाबा की तारीफ की है कि सहाबा सारे के सारे जन्नती। पैगंबरों के बाद इस दुनिया में सबसे बाबरकत जमात कोई है तो सहाबा की जमात है, और सारे सहाबा जन्नती है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी होता है और वो अल्लाह से राजी होते हैं। जब भी सहाबी का नाम आता है तो हम ये आयत पढ़ते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पारे के अंदर सहाबा की तारीफ की, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद ज़िरार का जिक्र किया कि मुनाफिकों ने मिलकर एक मस्जिद बनाई, मस्जिद मदीने के बाहर जो एक इलाके में एक मस्जिद बनाई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि ऐ नबी मोहम्मद, हमारे कुछ बूढ़े लोग हैं, माजूर लोग हैं, बारिश पड़ती है या कहीं बरसात पड़ता है तो आपके मस्जिद तक हम पहुंच नहीं पाते वो लोग, इसलिए हमने अपने मोहल्ले में एक मस्जिद बना ली है, आप नमाज पढ़िए, फिर उसके बाद हम नमाज शुरू कर लेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों से कहा कि ठीक है, मैं नमाज पढ़ने के लिए आऊंगा, लेकिन अब नहीं, ग़ज़वे तबूक से, जंगे तबूक से वापस आने के बाद मैं आऊंगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बता देते हैं कि ये कोई मस्जिद नहीं है बल्कि मस्जिद ज़िरार है। तकलीफ पहुंचाने के लिए इन लोगों ने एक सेंटर खोला है, ये इबादत के लिए नहीं बनाए हैं, ये जो मुसलमानों को कैसे जो खत्म करे, मुसलमानों का कैसा नुकसान करे, उसकी प्लानिंग करने के लिए उन्होंने एक छत, एक सेंटर बनाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मदीना आते हैं उसका जो खातिमा कर देते हैं और उसको जो कलादम कर देते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद कुबा वालों की तारीफ की। आज तो कुबा जो है इलाका मदीने का एक हिस्सा बन गया, लेकिन उस जमाने में, हमारे नबी के जमाने में, मदीने से बाहर वो कुबा नामी एक गांव होता था, एक मोहल्ला होता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां के लोगों की तारीफ की कि फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, कि वहां के लोग पाकी सफाई को बहुत पसंद करते हैं। कुरान मजीद में कुबा वालों की तारीफ अल्लाह ने की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के लोगों से पूछा कि भाई, आप लोगों की तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में की है, क्या बात है कि आप कैसे पाकी सफाई करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, जब भी हम जो पेशाब पैखाने के लिए जाते हैं तो ईंटों से, ढेलों से भी हम सफाई करते हैं, और फिर उसके बाद पानी के जरिए भी हम जो है पाकी हासिल करते, सफाई करते। उस जमाने में क्या होता था, पानी की एक किल्लत, और दूसरी बात क्या है, पानी से अपनी गंदगी को साफ करने को एक ऐप समझते थे, इसलिए क्या करते, जैसे टिश्यू पेपर होता है आज के जमाने, वैसे ईंट के टुकड़े या कोई भी पत्थर का टुकड़ा होता तो उससे पोंछ के जो अपनी सफाई कर लिया करते। तो लेकिन ये कुबा वाले ऐसे थे, गांव वाले, कि पानी के पहले जो पत्थरों के जरिए, ईंटों के ढेलों के जरिए, और फिर साथ ही साथ जो पानी के जरिए ये जो पाकी हासिल क्या करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तारीफ की, कुबा वालों की। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बारे में ये भी बताया है, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि नबी के लिए और इसी तरह ईमान वालों के लिए ज़ेब नहीं देता जिनका भी खातिमा कुफ्र पर हुआ, उनके लिए इस्तग़फ़ार की दुआ करें। हमारे नबी के चचा अबू तालिब इंतकाल हुए तो हमारे नबी को बहुत गम होता है, क्योंकि अबू तालिब जिन्होंने जिंदगी भर हमारे नबी का साथ दिया, लेकिन मसला क्या था, इंतकाल हुआ तो कुफ्र पर हुआ, ईमान पर उनका खातिमा नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल को बहुत तकलीफ होती है, कोई के रिश्तेदार उनके चचा का इंतकाल हुआ, और उससे बढ़कर तकलीफ ये कि मेरे चचा जिन्होंने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, लेकिन खातिमा कैसा हुआ, कुफ्र पर खातिमा हुआ, ईमान पर नहीं, कुफ्र पर खातिमा हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि जो अपने चचा के लिए इस्तग़फ़ार करे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू, नबी के लिए और ईमान वालों के लिए ज़ेब नहीं देता, ये मुनासिब नहीं है, गरचे कि उनके करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो, अगर उनका खातिमा कुफ्र पर हुआ है, उनके लिए इस्तग़फ़ार की दुआ नहीं कर सकते, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। तो पता क्या चला
کہ انسان کے مرنے کے بعد انہی لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر یہ بھی بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہاری صحبتیں، تمہاری دوستیاں سچے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انسان کا جو انسان پر دوستی کا، صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر مع من یخالل، آدمی اپنے دوست کے طور طریقے پر ہوتا ہے، لہٰذا کسی کو دوست بنانے سے پہلے سوچ لو کہ دوستی کرنے کے لائق ہے کیا نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال آپ نے عطر فروش سے دی۔ جب آدمی کسی عطر فروش کے پاس، عطر کے دکان والے کے پاس جاتا ہے، جب تک وہ وہاں بیٹھتا ہے عطر کے خوشبو سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ اچھے دوست کی مثال آپ نے دی، اور برے دوست کی مثال آپ نے لوہار کے رختی سے دی کہ جب کوئی آدمی لوہار کے پاس جاتا ہے وہاں بدبوئی محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری دوستی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اچھے نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ایمان والوں کے ساتھ ہو، اس لیے کہ نیک دوستی کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، مکی کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ سورہ یونس جو ہے بنو اسرائیل کے بہت ہی مشہور و معروف پیغمبر گزرے۔ نینوا نامی ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کی طرف، نینوا نامی ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا۔ گاؤں والوں کو بہت سمجھاتے، گاؤں والے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آخر کار جو عذاب کی بددعا کر حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ حالانکہ آپ کو وہاں سے نہیں جانا تھا، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا ہے، اجازت نہیں ملتی، آپ گاؤں کو نہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ خیر گاؤں والوں کو چھوڑ کے نکل گئے، کشتی پر سوار ہو گئے۔ جیسے ہی کشتی پر سوار ہوتے، کشتی ہچکولیاں کھانے لگتی ہے، ہلنے لگتی ہے، جھولنے لگتی ہے۔ اور اس زمانے میں جو ہے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ کوئی غلام جو ہے اپنے آقا کو بغیر پوچھے کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو کشتی جو ایسا ہلنے لگتی ہے۔ اب خود جو ہے اللہ حضرت یونس علیہ السلام بھی ایسے ہی جو ہے اپنے اللہ رب العزت کو ان کی اجازت کے بغیر جو ہے کشتی پر سوار ہو کر آ گئے تھے۔ تو بار بار جو قرآن ڈالا گیا، چٹھی ڈالی گئی، حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آ رہا تھا۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر کے پانی میں بہا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مچھلی نگل جاتی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر جو ہے اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور مچھلی جو ہے صحیح سالم جو ہے سمندر کے کنارے پر لا کے ڈال دیتے۔ اب ادھر جو ہے جو قوم کو چھوڑ کر آئے، تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد ایک کالا بادل جو ہے قوم کی طرف آ رہا ہوتا ہے، عذاب کا بادل۔ قوم والے دیکھ کر جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ایمان لانے کے لیے قوم کے اندر جو نبی نہیں، حضرت یونس علیہ السلام جا چکے تھے، تو قوم والے سارے کے سارے کھلے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، مرد عورت بڑے چھوٹے سب، حتیٰ کہ جانور بھی سارے چیزوں کو لے کر جو جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کر دیتے ہیں۔ جو عذاب آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کے اندر جتنے قومیں اب تک گزری ہیں، آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کوئی کسی قوم پر کوئی عذاب آ گیا تو اللہ نے کسی قوم کے عذاب کو اللہ نے ٹالا نہیں، سوائے حضرت یونس کے۔ جب ایک مرتبہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس عذاب کو پھر دور نہیں کرتے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے پر عذاب بھی آ چکا تھا، قریب تھا کہ عذاب جو مسلط ہو جائے، لیکن جو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ اور اسی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ عرب کے کافر مشرک جب تک زمین پر لینڈ پر ہوتے تو خوب جو ہے غیر اللہ کی بات کرتے، بتوں کی پرستش کرتے، اور جیسے ہی سمندر میں سوار ہوتے، اور سمندر میں سوار ہوتے ہوئے کشتیاں جو ایک طوفان کے ہچکولیاں کھانے لگتی، تو یہ سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرنا، دعا کرنا شروع کر دیتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو سمندر کے عذاب سے، طوفان سے بچا کر پھر ان کو اللہ خشکی پر، زمین پر لا کے چھوڑ دیتے صحیح سالم، تو پھر وہی رفتار۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی دعا کو قبول کرتے ہیں، تو لہٰذا صرف مشکل میں نہیں، آسانی کے موقع پر بھی جو ہے ان میں سے اللہ ہی کو یاد کرنا ہے۔ یہ چند مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.